صلى الله عليه وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ليس الواصل بالمكافئ إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قابل احترام بزرگوں اور میرے معزز دینی و ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمی نبی بنایا، پوری دنیا کے لیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نبی بنایا. یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر بھی عالمی فکر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات، آپ کی تعلیمات تمام انسانوں کو سامنے رکھ کر تھی، اور آپ کا لایا ہوا دین قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کافی اور وافی، ہر شعبے میں رہنمائی موجود ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی تھے تو آپ کی امت بھی عالمی امتی ہوئی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر عالمی تھی تو امتیوں کی فکر بھی عالمی ہونی چاہیے، امتیوں کی سوچ بھی عالمی ہونی چاہیے. ہمارے دین، ہماری شریعت نے ہم کو مخصوص دائروں سے نکالا، مخصوص باکسز سے نکالا، اور یہ کہا کہ دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سب ہمارے بھائی ہیں. تم صرف اپنی نہ سوچو، تم صرف اپنے خاندان کی نہ سوچو، اپنے فیملی کی نہ سوچو، پوری انسانیت کی سوچو. اور اس کے اندر نہ صرف یہ کہ آخرت میں نجات ہے، بلکہ دنیا کے اندر بھی اس کی وجہ سے، اس عالمی فکر کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی فکریں ختم ہو جاتی ہیں، چھوٹے چھوٹے غم غلط ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے غم جو انسان اپنے اوپر سوار کر لیتا ہے اور وہ اس کو کھائے جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں. جب انسان یہ دیکھتا ہے کرائے کے مکان میں رہنے والا کہ وہ مسلمان جو فلسطین میں رہتے ہیں ان کی ذاتی عمارتیں، بڑی بڑی عمارتیں مسمار کر دی گئیں، کچھ نہیں بچا.
جھونپڑیوں میں زندگی گزار رہے ہیں اور سایہ بھی صحیح انہیں میسر نہیں ہے، تو وہ آدمی اپنے کرائے کے مکان ہی کے اوپر شکر ادا کرے۔ جب وہ دال کھانا کھاتا ہے، اب اس کے گھر میں گوشت نہیں بنتا ہے، وہ سب سوچتا ہے کہ ہمارے بھائی دنیا کے اندر مسلمان بھائی ایسے بھی موجود ہیں جن کے لیے کھانے کو پتوں کے علاوہ کچھ میسر نہیں، جن کے پاس پانی پینے کی سہولتیں نہیں۔ اب جب عورتیں یہ خواہش کرتی ہیں کہ ان کو ہر تقریب کے اندر نیا کپڑا ملے، ہر شادی پر انہیں نیا کپڑا میسر ہو، بلکہ شادی کی اور کوئی تقریب بھی نہ ہو، اور جب وہ کوئی مارکیٹ سے گزریں، کپڑوں کی دکان نظر آئے، کوئی کپڑا آنکھوں کو بھا جائے، وہ سمجھتی ہیں یہ کپڑا میری الماری میں ہونا ضروری ہے، اور وہ اس کے لیے خرچ کرتی ہیں، اپنے شوہر کی جیب پر بوجھ ڈالتی ہیں اور خرچ کرتی ہیں۔ انہیں سوچ لینا چاہیے، اور جب وہ یہ دیکھتی ہیں کہ ہماری مسلمان عورتیں فلسطین کے اندر ایک ایک لباس کو 8 دن پہن رہی ہیں، 10 دن پہن رہی ہیں، تو پھر اس کی یہ خواہش، اس کی یہ طمع، اس کی فضول خرچی، اس کا یہ اسراف ختم ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہی ہے، ہماری سوچ عالمی ہمیں بنانی ہے، ہماری فکر محدود ہو گئی، جس کی وجہ سے آج ہمارے درمیان جھگڑے ہیں، ہمارے درمیان غلط فہمیاں ہیں، رشتوں کے اندر وہ تقدس نہیں، رشتوں میں وہ احترام نہیں۔ ہمارا دین وہ دین ہے، وہ واحد دین ہے جس نے رشتوں کی اہمیت کو سمجھایا، جس نے یہ سمجھایا کہ مسلمانوں، تمہارا سکون، تمہارا چین مال و دولت میں نہیں، وسائل کے اندر نہیں، غذاؤں کے اندر نہیں۔ اگر تمہیں سکون غذاؤں سے ملنا ہوتا تو یورپ کے کتے تم سے بہتر غذائیں کھاتے ہیں۔ غذاؤں میں سکون نہیں، سکون ایک دوسرے کے احترام کے اندر، سکون اپنی انانیت کو ختم کرنے میں ہے، اپنے جھگڑوں کو ختم کرنے میں ہے، رشتوں کو مقدس جاننے میں ہے۔ اور یہ سکون کا نتیجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس سکون کا نتیجہ صلہ رحمی کرنے کے نتیجے میں، رشتوں کی اہمیت کو سمجھنے کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ خود بخود تمہاری عمر بڑھ جائے گی، تمہاری عمر میں برکت ہو جائے گی، کوئی اینٹی ایجنگ سپلیمنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے رزق میں کشادگی ہو جائے گی، رزق میں برکت ہو جائے گی۔ طرح طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کی اہمیت کو سمجھایا، رشتوں کی اہمیت۔ سب سے پہلا رشتہ جو وجود میں آیا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے وجود میں آتے ہی وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ تمام رشتے اس کے بعد ہی وجود میں آنے والے ہیں۔ ماں باپ کا رشتہ بھی اس کے بعد وجود میں آیا، چچا کا رشتہ، بھتیجے کا رشتہ بھی اس کے بعد وجود میں آیا، ماموں بھانجے کا رشتہ بھی اس کے بعد وجود میں آیا۔ سب سے پہلا رشتہ جو وجود میں آیا یہی ہے، اور سب سے نازک رشتہ بھی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے اس کے متعلق کھول کھول کر سمجھایا، نصیحتیں کی، شوہر کے لیے الگ نصیحتیں کی، بیوی کے لیے الگ نصیحتیں کی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ دو الگ الگ مزاج رکھنے والے، الگ الگ فطرتیں رکھنے والے انسان اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ اب ابلیس کیا چاہتا ہے؟ اس کی سب سے بڑی خوشی، اس کی سب سے بڑی مسرت،
اور اس کا سب سے بڑا جشن اس میں ہوتا ہے کہ وہ اس رشتے کو پامال کر دے، پامال کر دے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے بھی کیا بیان فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح دیتے تو جو آیتیں تلاوت فرماتے، عجیب بات یہ ہے کہ کسی آیت کے اندر نکاح کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ تقوی کا تذکرہ ہے، اللہ سے ڈرنے کا تذکرہ ہے۔ ہر آیت کے اندر اللہ سے ڈرنے کا حکم ہوا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ جواب دہی کا احساس، اللہ سے ڈرنا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس یہ واحد چیز ہے جو آدمی کو دیانت پر، امانت پر، حقوق کی ادائیگی پر لے آتا ہے۔ ورنہ کوئی کمیٹی، کوئی انجمن، کوئی عدالت، کوئی دارالقضاء ایسا نہیں ہے جو ان کو ملا سکتا ہو اور ان کی غلط فہمیوں کو ختم کر سکتا ہو اور حقوق کی ادائیگی پر آمادہ کر سکتا ہو۔ یہی ایک واحد چیز ہے۔ اسی لیے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تینوں آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے یہی ارشاد فرمایا اور بطور خاص نکاح کے موقع پر اسی کو پڑھنے کی تعلیم دی گئی۔ ہمارے معاشرے کے اندر نکاح جب ہوتے ہیں تو بہت خرابیاں عمومی طور پر ہوتی ہیں، توجہ دلائی جاتی ہے، بڑے علماء کرام، سینئر علماء کرام توجہ دلاتے ہیں، لیکن کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے اوپر توجہ نہیں دلائی جاتی۔ نکاح کی مجلس ہوتی ہے، بیان ہوتا ہے، اور کوئی چاہتا ہے کہ جہیز کی لعنت پہ بیان کرو۔ جہیز ایک لعنت ہے، اس کو سالوں سے علماء کرام اس پر، دانشوران اس کے اوپر بولتے آئے ہیں، جتنا ہو سکتا ہے اس کے اوپر عملی کام ہوتا رہا ہے، لیکن میرے نزدیک، میری نظر میں سب سے اہم چیز کہ نکاح سے پہلے ذکر کرنے کی ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کو پیش نظر نہ رکھنے کی وجہ سے اس مقدس اور عزیز رشتے کے اندر کھٹاس پیدا ہو رہی ہے۔ کیا ہے وہ سب سے پہلی چیز؟ جب نکاح ہو جاتا ہے، دولہے کے دوست جنہوں نے بچپن گزارا اور جنہوں نے جوانی کے وقت میں بڑا حصہ ان کے ساتھ گزار دیا، وہ ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں اور یہ موصوف بھولے پن میں رازدارانہ باتیں ان کے سامنے کرتے ہیں، اچھی باتیں بھی کرتے ہیں، تنہائی کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ یہ غلط ہے، یاد رکھنا، یہ بے حیائی ہے، یہ عفت کے خلاف ہے، یہ حیا کے خلاف ہے۔ گھر کے کمرے کی باتیں گھر کی حد تک رکھو۔ نہ شوہر کے لیے جائز ہے کہ وہ باہر بولتا پھرے، اور نہ بیوی کے لیے جائز ہے تو اپنی سہیلیوں میں یا کسی اور کے سامنے اس کا تذکرہ کرے، بلکہ ہماری عورتیں، بڑی عورتیں بھی ایسی ہوتی ہیں، ان کا مزاج ایسا بن گیا ہے، باضابطہ پوچھتی، یہ صحیح بات نہیں ہے، حیا کے خلاف ہے۔ اچھا، یہ چیز تو ہو گئی۔ دوسری چیز کہ جب کچھ انبن ہو جاتی ہے، جب جھگڑا ہو جاتا ہے، جب میں نے کہا جیسا کہ ابلیس تو ہمیشہ تیار ہوتا ہے کہ وہ چانس کی تلاش میں رہتا ہے، موقع کی تلاش میں رہتا ہے، تو جب کوئی انبن ہو جائے تو نہ مرد اپنے دوستوں کو سنائے اور نہ عورت اپنے گھر والوں کو سنائے۔ طلاقیں، خلیں، یہ ایک دوسرے کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایک دوسرے کو سمجھنے کا وقت نہ دینے کی وجہ سے ہوتی۔ دونوں بھی انسان ہیں، دونوں بھی الگ الگ مزاج رکھنے والے ہیں، دونوں کی پرورش الگ الگ گھرانوں میں ہوئی، ایک مدت تک، ایک عرصے تک۔ اب اللہ نے فضل فرمایا کہ چند بولوں کے ذریعے سے، ایک خطبے کے ذریعے سے، ایجاب و قبول کے ذریعے سے اب وہ دونوں قریب آ چکے۔ جہاں وہ اجنبی تھے، اب وہ ایک دوسرے کو وہ دیکھے بغیر رہ نہیں سکتے، بلکہ لڑکی کے ماں باپ جنہوں نے موتی کی طرح اس کو چھپا کر رکھا، آج بنا سوا کر کے اس کو پیش کرتے ہیں اس مقدس کلمات کی وجہ سے اور اس نکاح، مقدس نکاح کے بندھن کی وجہ سے۔ تو اب ایسی صورت میں وقت دینا، برداشت کرنا ہے، صبر کرنا ہے، نظر انداز کرنا ہے۔
چھوٹی چھوٹی چیز آج بڑے بھی کچے کانوں کے ہو گئے. چھوٹی بات جب بولی جاتی ہے تو بجائے اس کے کہ صبر کی ترغیب دیں وہ نہیں کہتے، بلکہ الٹا ایسے کلمات کہتے ہیں کہ سامنے والا تو مزید بھڑک جاتا ہے، مزید دور ہو جاتا ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے. دوستوں سے اپنے رشتوں کی کھٹاس کو، اختلافات کو ذکر نہیں کرنا ہے. یاد رکھو جب بار بار اپنی بیوی کا تذکرہ کرو گے، بار بار اس کا تذکرہ کرو گے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان اس دوست کے دل میں تمہاری بیوی کی محبت ڈال دے. کیسے کیسے واقعات معاشرے کے اندر ہو رہے ہیں، کیسے کیسے واقعات بیان کرنے کے لیے بھی سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ کیسے اس کو زبان پر لایا جائے. اپنے رشتوں کی حفاظت خود کرو. اللہ رب العزت نے یہ رشتہ بنایا، اللہ رب العزت اس میں بقا بھی عطا فرمائیں گے. بس تھوڑا سا صبر کرو، ہمت کا مظاہرہ کرو. اور عورتوں کے اندر خاص طور پر شکر کی صفت آنے کی سخت ضرورت ہے. ایک مرد جو باہر خاک چھانتا پھرتا ہے، جو محنت کرتا ہے، وہ پیسہ لاتا ہے، عورت کی زبان سے جب ناشکری کے کلمات نکلتے ہیں تو وہ بہت زیادہ اداس ہو جاتا ہے، اس کے دل سے محبت ختم ہونے لگتی ہے. یہی وجہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے کہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے گھر آپ جاتے ہیں لیکن آپ نہیں ہوتے، ان کے اہلیہ محترمہ ہوتی ہے تو وہ کہتی ہیں کہ تمہارے شوہر کو تم نے کیسے پایا، اپنی شناخت نہیں بتاتے، اجنبی ہو کر پوچھتے ہیں. تو وہ شکایتیں کرنے لگتی ہے، ناشکری کے کلمات اپنی زبان پر لاتی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جملہ کہتے ہیں کہ جب تمہارے شوہر آئیں تو ان سے کہہ دو کہ اپنی چوکھٹ بدل لیں. وہ بیچاری اس جملے کو نہیں سمجھ پاتی اور من وعن نقل کر دیتی ہے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام. آخر وہ بھی پیغمبر تھے اور پیغمبر کے بیٹے بھی تھے، تو انہوں نے اس جملے کو کا مطلب سمجھ لیا اور اس عورت کو طلاق دے دی محض اس ناشکری کے کلمات کی بنیاد پر. ایک نبی جو جوڑنے کے لیے آتا ہے وہ توڑنے کی بات کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن ناشکری ایسا غلط عمل ہے، ایسا جرم ہے کہ جس کی بنیاد پر آگے چل کر تلخیاں آ ہی جاتی ہیں. پھر اس کے بعد دوسرا نکاح فرماتے ہیں. اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام پھر تشریف لاتے ہیں اور اس کے بعد اجنبی بن کر پوچھتے ہیں کہ تم نے اپنے شوہر کو کیسے پایا. وہ بیچاری بہت زیادہ شکر گزار ہوتی ہے، اپنی زبان پر شکر کے کلمات کو لاتی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے شوہر سے کہہ دو کہ وہ گھر کی چوکھٹ نہ بدلے، باقی رہنے دے. وہ ممان نقل کر دیتی ہیں. حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام خوش ہوتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ عورتوں کو سمجھنا چاہیے. حضرت سیدنا لقمان علیہ السلام بہت بڑے حکیم گزرے ہیں. حکیم تو سب مانتے ہی ہیں، بعض حضرات ان کو پیغمبر بھی مانتے ہیں. وہ جس کے پاس کام کیا کرتے تھے، ایک مرتبہ حضرت لقمان علیہ السلام کو ان کے مالک اور آقا نے کہا کہ ذرا کنکڑی لاؤ، تو وہ لا کر کے انہوں نے دیا اور پھر کہا کہ اس کو کاٹو، اور کاٹ کر کے اس کا ٹکڑا کھانے کے لیے پیش کر دیا. اور جب حضرت لقمان علیہ السلام نے اس کو کھایا، بہت کڑوا تھا لیکن چہرے کے اوپر بالکل اس کا اثر محسوس نہیں ہونے دیا، تو اس کو کھا گیا آرام سے. اور جب اس شخص نے، مالک نے دوبارہ وہ لے کر کے اپنی زبان پر رکھا، اس کو کھایا تو محسوس کیا تو بہت کڑوا ہے، فوراً تھوک دیا. چہرے پر زبردست اثر اس کا ظاہر ہوا اور وہ پوچھنے لگا. مالک نے پوچھا کہ میں نے تم کو کنکڑی کا ٹکڑا دیا تھا اور وہ بہت ہی کڑوا تھا، لیکن تمہارے چہرے پر بل بھی نہیں آیا اور بالکل اثر محسوس نہیں ہوا، تم اس کو کھا گئے، یہ کیسے ہوا؟ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے بڑا عجیب جملہ کہا کہ جس کے ہاتھوں نے ہمیشہ میٹھی چیز کھلائی ہو، جس کے ہاتھوں کے ذریعے ہمیشہ میں میٹھا کھاتا رہا ہوں، اگر ایک مرتبہ مجھے کڑوا کچھ کھانے کو مل جائے تو پھر میں کیسے اپنا چہرہ بنا سکتا ہوں اور چہرے کے ذریعے ناشکری کر سکتا ہوں؟ یہ ہوتی ہے شکر گزاری. کہ کبھی تلخی آ جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ ابھی نیا وقت ہے، نئی دلہن ہے، نیا شوہر ہے، نیا دلہا ہے،
سمجھنے کے لیے وقت ہو، ایک دوسرے کو سمجھیں۔ محبتوں کی بنیاد پر رشتے قائم ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف یہ قول منسوب ہے کہ جو رشتے زندہ رہتے ہیں احساس کی بنیاد پر زندہ رہتے ہیں، احساس کی بنیاد پر۔ احساس ہمارے اندر ہو، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا چچا ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، یہ میرا بھانجا ہے۔ دور رہ کر بھی رشتے قائم رہ سکتے ہیں، قریب رہ کر بھی رشتے کٹ سکتے ہیں، ختم ہو سکتے ہیں اگر احساس مر جائے۔ احساس باقی رکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احساس کو باقی رکھنے کے لیے کیسی کیسی ترغیبیں دی۔ فرمایا اگر تمہارا کوئی رشتہ دار برا سلوک بھی کرے تو تم اس کے ساتھ برا سلوک مت کرو۔ اب تب ایسی صورت میں صلہ رحمی کرنے والے نہیں کہلاؤ گے۔ لیس الواصل بالمکافی، صلہ رحمی کرنے والا، اچھا سلوک کرنے والا وہ نہیں ہوتا جو برابری کرنے والا ہو کہ وہ اچھا سلوک کرے میں بھی اچھا سلوک کروں گا، وہ دعوت دے گا میں بھی دعوت دوں گا، وہ بلائے گا میں بھی بلاؤں گا، وہ سلام کرے گا تو ہی میں سلام کروں گا، جواب دوں گا، وہ پوچھے گا خیر خیریت میں بھی پوچھوں گا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں، بلکہ فرمایا انما الواصل الذی اذا قطعت رحمها وصلها، کہ حقیقی صلہ رحمی کرنے والا وہ ہوتا ہے جب رشتہ دار منہ موڑ لے، جب رشتہ دار بات بند کر دے، جب رشتہ دار سلام کلام نہ کرے، ناراضی دکھانے لگے، تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے اس رشتہ دار سے تعلق بناؤ۔ بھلے ہی وہ قطع تعلق کرتا ہو، بھلے ہی وہ دور جاتا ہو، لیکن تم اپنی طرف سے رشتے کو قائم کرو، تبھی تم حقیقی واصل کہلاؤ گے، حقیقی صلہ رحمی کرنے والے کہلاؤ گے۔ بہت بڑے شہر کے ہمارے بزرگ عالم دین ہیں، مفتی ہیں، مفتی احمد خان پوری دامت برکاتہم، انہوں نے بڑا اچھا جملہ فرمایا کہ دیکھو جو شخص دنیا کے اندر جھگڑا ختم کرنے کے لیے، جھگڑا بند کرنے کے لیے کم میراث لے کر بھی یہ بات کو ختم کر دیتا ہے، جھگڑا بند کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو میں نے بہت مرتبہ دیکھا ہے، یہ آزمایا ہے کہ اللہ اس کی کمائی میں برکت دے دیتے ہیں۔ وہ شرعی حصے سے کم ہی لے لے، بلکہ معاف کر دے یا کم لے لے، اللہ رب العزت دوسرے ایسے راستے کھول دیتے ہیں جہاں سے آنے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ جنت تو الگ ملے گی، جنت میں محل تو الگ ملے گا، دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت اس کو انعام دیں گے کہ اس کی روزی روٹی میں اضافہ کر دیں گے۔ تو خونی رشتوں کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ خونی رشتے جب پامال ہوتے ہیں تو ملاقاتیں صرف جنازوں میں ہوا کرتی ہیں۔ آج جنازوں میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں، آج وفات کے موقع پر ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے سنایا کہ بچے ایک وفات کے موقع پر، ایک صاحب کے انتقال کے موقع پر انہوں نے دو بچوں کو بات کرتے ہوئے سنا کہ بہت دنوں کے بعد ملاقات ہوئی، اب اس سے پہلے ملاقات ہو کر کافی دن ہو گئے، ہاں فلاں کا انتقال ہو گیا اسی لیے ہم اکٹھا ہو سکے، ہاں یار یہ وفات کے وقت ہی ہم اکٹھا ہوتے ہیں، پتہ نہیں اب آئندہ کس کی وفات ہوگی تو ہم ملاقات کر پائیں گے۔ ایک بچہ کہنے لگا نہیں نانا نصیر الدین صاحب کی جب ان کا انتقال ہوگا تب ملاقات کریں گے۔ تو دوسرا بچہ کہنے لگا نہیں فلاں پھوپھی جان کا انتقال ہو جائے تو زیادہ بوڑھی ہیں تب ملاقات کریں گے۔ ملاقاتیں نہیں اور ایک دوسرے کی خیریت نہیں، جب مال آ جاتا ہے، دولت آ جاتی ہے، ہوا میں اڑنے لگتے ہیں، کوئی نظر نہیں آتا۔ یاد رکھنا چاہیے یہ مال و دولت ختم ہو جانے والی ہیں، اللہ کی رضا اصل چیز ہے۔ اللہ کی رضا رشتوں کے تقدس کو سمجھنے سے ہوتی ہے، صلہ رحمی کرنے سے ہوتی ہے، غریب رشتہ داروں کے خاص طور پر ان کی مدد، ان کی خیر خیریت دریافت کرنے سے ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔